الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الکحل اور عیسائی تہواروں کے لوازمات اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کی تجارت۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے پرچون اشیاء کی فروخت کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اور دینی چھٹیوں کے اوقات میں ان تہواروں کے متعلقہ سامان کی فروخت کرتا ہوں، مثلاً کرسمس اور مدر ڈے، اسی طرح ایسٹر ڈے کے تہواروں کی زیب و زینت کی اشیاء وغیرہ فروخت کرتا ہوں۔ کیا یہ حرام ہے؟ میری ایک سپر مارکیٹ تھی جسے میں نے فروخت کر دیا ہے اور اب میں اس کام کو دوبارہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں بیرا اور خنزیر کا گوشت فروخت کیا کرتا تھا۔ میری گزارش ہے کہ آپ ان اشیاء میں میری حمایت نہ کریں جو میں فروخت کرتا رہا ہوں۔ برائے مہربانی مجھے اس کا حکم بتائیں۔ وہ اشیاء یہ ہیں: کنڈوم اور سرامکس سے بنی ہوئی بعض شکلیں اور مجسمے، سگریٹ، لاٹری اور بعض دوائیاں جن میں الکحل پائی جاتی ہے یا گولیاں اور حرام اشیاء پر مشتمل ٹافیاں وغیرہ، ٹوتھ پیسٹ۔ ہم مسلمانوں پر ان میں سے بعض اشیاء کا استعمال حرام ہے، لیکن کیا میں یہ سامان صرف کفار کو فروخت کر سکتا ہوں کیونکہ وہی میرے کسٹمر ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ بیرا اور خنزیر کا گوشت بیچنا ترک کر کے آپ نے بہت اچھا کیا اور بہتر کام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ وہ آپ کی حلال کمائی اور روزی میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو بہترین نعم البدل سے نوازے۔ آپ نے جس کے متعلق سوال کیا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، مسلمان کے لیے کفار کے تہواروں میں شرکت کرنا جائز نہیں، مثلاً کرسمس اور ایسٹر ڈے وغیرہ، اور ان تہواروں میں ممد و معاون ہونے والی اشیاء کی فروخت بھی ناجائز ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو اور برائی اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ اور اسی طرح بدعتی تہواروں میں بھی استعمال ہونے والی اشیاء کی فروخت جائز نہیں ہے، مثلاً مدر ڈے اور اس کا جشن منانے میں ممد و معاون ہونے والی اشیاء کی فروخت ناجائز ہے۔ نمبر 2، کنڈوم کا استعمال اور اس کی فروخت اصلاً جائز ہے، لیکن جب فروخت کرنے والے کو یہ علم ہو یا اس کا غالب گمان ہو کہ اسے کسی حرام کام اور غرض میں استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کی فروخت جائز نہیں۔ اس میں قاعدہ اور اصول یہ ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے، ہر وہ لباس جس کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ اس سے برائی اور معصیت میں تعاون اور مدد لی جائے گی تو اس کی فروخت جائز نہیں، اور نہ ہی ایسے شخص کے لیے وہ لباس سلائی کرنا جائز ہے جو اس سے ظلم اور معصیت میں تعاون حاصل کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح العمدہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 386۔ اور یہ قاعدہ اور حکم صرف لباس کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ ہر خرید و فروخت کی چیز کے لیے عام ہے۔ نمبر 3، سگریٹ اور لاٹری بیچنا حرام ہے، اور ہر وہ سامان اور چیز جس کے بارے میں علم ہو کہ یہ حرام کام پر مشتمل ہے اس کی فروخت بھی حرام ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کی فتاوی جات میں ہے، سگریٹ، تمباکو نوشی اور حرام کردہ اشیاء کی تجارت کرنا حلال نہیں کیونکہ یہ خبائث اور گندی اشیاء میں شامل ہیں، اور اس لیے بھی کہ اس میں جسمانی، روحانی اور مالی نقصانات پائے جاتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 55۔ اور لاٹری تو بعین ہی جوا اور قمار بازی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، سائل نے جو صورت ذکر کی وہ ٹکٹ کی خریداری کرے اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے نصیب میں ہو جیسا وہ کہہ رہا ہے تو اسے بہت زیادہ نفع حاصل ہو جائے، یہ صورت جوئے اور قمار بازی میں داخل ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور پانسے کے تیر گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے الگ تھلگ رہو، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور قمار بازی اور جوا کے بارے میں تمہارے اندر دشمنی اور اناد اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔
اگر اعراض کرو گے تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 تا 92۔ لہٰذا یہ جوا اور قمار بازی اور ہر وہ معاملہ جس میں چٹی اور نفع دونوں کا اندیشہ ہو، ایسے معاملے میں پڑھنے والے شخص کو علم نہیں کہ آیا وہ نقصان اٹھائے گا یا اسے فائدہ حاصل ہوگا، سب حرام ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جب انسان یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بتوں کی عبادت اور شراب اور فال کے تیروں کے ساتھ ملایا ہے تو اس کی قباحت اس پر پوشیدہ نہیں رہتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 441۔ اور یہ بات اپنے علم میں رکھیں کہ جس چیز کا استعمال اور تناول حرام ہے اسے فروخت کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی، اور اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو کھانا حرام کیا تو اس کی قیمت بھی حرام کر دی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3026، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 5107 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 4، زیرو اشیاء چاہے وہ انسان ہوں یا پرندے اور حیوان، ان کی تصاویر جائز نہیں، اور مجسمے کی شکل میں ہونے کی حرمت تو اور بھی زیادہ شدید ہے، لہٰذا اس بنا پر سرامکس یا کسی اور چیز سے بنی ہوئی تصویریں فروخت کرنا جائز نہیں، جبکہ وہ ان صفات کی مالک ہوں۔ لیکن اگر یہ تصاویر زیرو اشیاء کے علاوہ مثلا پہاڑوں وغیرہ قدرتی مناظر کی ہوں تو انہیں بنانے اور فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کی فتاوی جات میں ہے زیرو کی تصاویر فروخت کرنا حرام ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے صحیح حدیث میں یہ فرمان ثابت ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی فروخت حرام قرار دی ہے، متفق علیہ۔ اور اس لیے بھی کہ یہ ان تصاویر والوں کے غلو کا سبب بن سکتے ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی نصوص ہیں جو زیرو کی تصویر کشی اور تصاویر کے استعمال میں وارد ہیں۔ نمبر 5، اور وہ دوائیاں جو الکحل پر مشتمل ہیں، اگر تو ان میں پائی جانے والی الکحل کی نسبت بہت زیادہ ہو کہ اس دوائی کی زیادہ مقدار کے استعمال سے انسان کو نشہ ہو جائے تو یہ دوا خمر ہوگی اور اس کا استعمال اور اسے فروخت کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر الکحل کی نسبت بہت کم ہو کہ انسان جتنی بھی دوا پی لے اسے نشہ نہ آتا ہو تو پھر یہ دوائی استعمال کرنا اور اسے فروخت کرنا جائز اور مباح ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی نے الکحل پر مشتمل عطر اور پرفیومز کے بارے میں یہ فتویٰ جاری کیا ہے، جب الکحل کی مقدار اتنی زیادہ ہو کہ اس عطر اور پرفیوم کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ ہو جائے تو پھر ان عطور کو پینا حرام ہے اور ان کی تجارت بھی حرام ہے، اور اسی طرح اس کا ہر قسم کا استعمال اور نفع حاصل کرنا بھی حرام ہوگا، اس لیے کہ یہ خمر ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اور اگر الکحل میں ملا ہوا عطر زیادہ پینے سے نشہ کے درجہ تک نہیں پہنچتا تو اس کا استعمال اور اس کی تجارت جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 54۔ نمبر 6، جس چیز کا مسلمان شخص کے لیے استعمال حرام ہو وہ چیز نہ تو مسلمان شخص کو فروخت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی کافر کو فروخت کرنی جائز ہے، کیونکہ جمہور علماء کے قول کے مطابق کافر شریعت کی فروعات کے مخاطب ہیں، لہٰذا مسلمان شخص پر حرام کردہ چیز کافر کے لیے بھی حرام ہے، لہٰذا انہیں شراب یا خنزیر فروخت کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ کوئی اور چیز جس کی حرمت ہمارے دین میں ثابت ہے وہ بھی کفار کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ ان کی شریعت میں اس کی اباحت فرض بھی کر لی جائے، کیونکہ شریعت اسلامیہ اپنے سے پہلے آنے والی شریعتوں کی محافظ اور ناسخ ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کی فتاوی جات میں ہے سوال، شراب اور خنزیر اگر مسلمان شخص کو فروخت نہ کی جائے تو اس کی تجارت کرنی جائز ہے؟ جواب، کھانے پینے اور اس کے علاوہ دوسری اشیاء جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کی تجارت کرنا جائز نہیں، مثلا شراب، خنزیر، اگرچہ یہ تجارت کفار کے ساتھ ہی ہو، کیونکہ صحیح حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بلا شبہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا تو اس کی قیمت بھی حرام کر دی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد حدیث نمبر 2564 اور صحیح الجامع حدیث نمبر 5107۔ اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب اور شراب نوشی کرنے والے اور اسے فروخت کرنے والے اور خریدنے والے اور اسے اٹھا کر لے جانے والے اور جس کی طرف لے جائی جا رہی ہے اور اس کی قیمت کھانے والے اور اسے بنانے والے اور بنوانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع ترمذی حدیث نمبر 1295، اسی طرح صحیح ترمذی حدیث نمبر 1041۔
واللہ تعالی اعلم. اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 14355. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.